السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، حالات سے آپ بخوبی باخبر ہیں اور حال ہی میں شریف خاندان میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو مل کے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں حمزہ شہباز صاحب، ان کا میں کوئی لمبا تعارف نہیں کراؤں گی چونکہ یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں یہ انٹرویو دینے کا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ حمزہ صاحب، آپ کل میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو مل کے آئے، یہ بیان کریں کہ کن حالات میں ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، چونکہ کچھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بہت برے حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ میری پہلی ملاقات نہیں ہے نواز شریف صاحب سے۔ میں اٹک قلعے میں ملتا رہا ہوں ان کو، اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ ملتا رہا ہوں، لانڈی جیل میں ملتا رہا ہوں، اٹک جیل میں ملتا رہا ہوں۔ اور کل کی ملاقات جو تھی وہ کئی حوالوں سے میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ ایک بیٹا ہوں میں بھی، ایک خامد ہوں میں بھی، اور وہ بار بار اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ میری بیوی کا کیا حال ہے، یعنی میری تائی جان کا کیا حال ہے۔ اور میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب رشتوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیوی ہے۔ 47 سال کی رفاقت ہے میری تائی جان سے میاں نواز شریف کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو صحت زندگی دے۔ وہ چاہتے تو وہ وہاں پہ رہ سکتے تھے اور بڑا ویلڈ ریزن تھا، لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ وہ بار بار جو ہے اپنی بیوی کی صحت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اور ہمارے پاس ان کو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بندوبست ہو کہ کم از کم اگر میں اپنی بیوی کے پاس نہیں ہوں، جبکہ سب سے زیادہ میری اس کو ضرورت ہے، زندگی موت کی وہ جنگ لڑ رہی ہے، کم از کم مجھے ہر روز پتہ لگ جائے گا وہ کس حال میں ہے۔ تو پاکستانی قوم جانتی ہے کہ وہ آج اپنی بیمار بیوی کو جو وینٹیلیٹر پر ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے آج پاکستان لوٹے ہیں، پاکستانی عوام کے پاس آئے ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہیں، اپنی کمٹمنٹ جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہے اس کو نبھا رہے ہیں۔ اور ایک بیٹی ہے، میری بہن ہے، وہ بھی جیل میں ہے، اور ہم سب ماؤں بہنوں والے ہیں۔ تو بڑی تکلیف ہوئی مجھے۔ تائی جان کو تو اکثر میں اٹک ضلع میں ملتا تھا، جب میں اپنی بہن کو ملا جیل میں تو بڑا دل جو ہے وہ یہاں پر تکلیف محسوس میں نے کی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ہارٹ کے مریض ہیں اور عمر ان کی 68 سال ہے، 68 ایئرس کے وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اور جیل ہوتی ہے، اور جو کن حالات میں رکھا گیا تھا، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اپنا جو ہے نا وہ جو میری اطلاع ہے اور جو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ میٹرس جو تھا وہ بہت گندا تھا، پتلا تھا، اور ان کو زمین پہ سونا پڑا، وہ میٹرس پہ نہیں سوئے، اور باتھ روم کہتے ہیں کہ وہ قابل استعمال نہیں تھا۔ جو ان کی بیٹی ہیں ان کو دی گئی تھی بی کلاس، مگر انہوں نے خود کہا کہ میں بی کلاس میں نہیں رہنا چاہتی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، وہ کل ہم جب بات کر رہے تھے تو میاں صاحب بیٹھے تھے، مریم بہن بیٹھی تھی۔ دیکھیں، نواز شریف جو ہے وہ میرا لیڈر بھی ہے اور میرے باپ کی طرح ہے، اور میرا ایک پیار کا رشتہ ہے۔ تو جب مریم بہن نے کہا کہ مجھے یہاں پہ رہنے، لیکن یہ میرا باپ جو ہے یہ ہارٹ کا مریض ہے تو اس کو اپنا جو ہے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو یہ چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو ایک بہت ہائی اسپرٹ میں ہے نواز شریف اور مریم بھی، اور انہوں نے کہا کہ جب سٹینڈ اتنا بڑا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یہ شریف خاندان کے لیے جیلیں کو نئی بات نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مشرف دور میں بھی اٹک قلعے دیکھے، جیلیں دیکھیں، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا تھا۔ اور آج بھی میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ 25 جولائی کو عوامی عدالت لگنے جا رہی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ جو نا انصافیوں کا تسلسل ہے، چاہے وہ پاناما کا کیس اور اقامہ میں فیصلہ ہو، چاہے وہ احتساب عدالت کا فیصلہ ہو جس میں جج نے لکھ دیا کہ استغاثہ جو ہے وہ کرپشن ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستانی قوم جانتی ہے، لاہور میں شاید میڈیا پہ بلیک آؤٹ تھا، لیکن میں گاڑی چلا رہا تھا، لانگ مارچ میں نے نواز شریف صاحب کی تھی،
لوگ اپنی فیملیز کو لے کر کامن مین سٹریٹس پہ تھا, بوڑھی خواتین تھیں, وہ بہت اہم سوالات میں نے اس کے بارے میں آپ سے کرنے ہیں, مگر میں پھر اپنے سوال پہ آتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے آرڈنری کلاس کو کیوں پریفر کیا؟ ان کو کلاس بھی جیل بھی مل سکتی تھی اور ان کا حق تھا چونکہ وہ ٹیکس اتنا دیتی ہیں, کیا وجہ کہ وہ آرڈنری کلاس میں رہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے ان کو بہت ہائی اسپرٹس میں پایا, اور وہ یہی بار بار نواز شریف صاحب اور مریم بہن یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کاز کی خاطر یہاں پہ آئے ہیں, اور میں اپنے والد کے ساتھ ہوں یہاں پہ. اگر میرے والد کو جو ایک 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, وہ جو جن فیسلٹیز کا اہل ہے وہ نہیں ملیں گی, تو پھر مجھے بھی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. اچھا, اور ڈاکٹر میاں صاحب کے جو تھے وہ ہمیں ملے جب ابو دھابی سے فلائٹ لینڈ کی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جانا چاہ رہے تھے اور کوئی اس طرح کا معاہدہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کے ساتھ جائیں گے, مگر ایسا ہو نہ پایا. انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ اشد دوائیوں کی ضرورت ہے, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو کیا ان کو دوائیاں نہیں دی جا رہی جن کی ان کو ضرورت ہے جیل کے اندر؟ مجھے نہیں معلوم کہ معاہدہ تھا کہ نہیں تھا, لیکن ایک جس طرح میں نے کہا کہ ان کی ایک ہارٹ کی جو تکلیف ہے اس کی ایک ہسٹری ہے, اور 2 مرتبہ ان کو اپنا جو ہے وہ سٹنٹ پڑے ہیں, اور ایک مرتبہ زندگی موت کی جنگ سے وہ نکلے تھے باہر. شدید اپنا جو ہے وہ سچویشن ان کی تشویشناک ہو گئی تھی آپریشن تھیٹر میں, اور اپنا جو ہے اللہ نے ان کو نئی زندگی دی. تو ایک آدمی کا کیا یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس کا ڈاکٹر جو ہے کم از کم اس کو اسسٹ کر سکے؟ لیکن وہاں پہ جیل کا ڈاکٹر تھا جو اپنا ان کو کر رہا تھا. لیکن مجھے 22 سال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر, عمر میری چھوٹی ہے, لیکن میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے وزارت عظمیٰ بھی دیکھی, میں نے اپنا جو ہے وہ گرفتاریاں بھی دیکھی, میں نے نواز شریف کو, شہباز شریف کو ہائی جیکر بنتے بھی دیکھا, دہشت گردی کے مقدمات بھی دیکھے. آج بھی میرے والد پر مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا ہے. تو وقت کی جو سب سے حسین بات ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا, اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہے, یہ پاکستان ہے, عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور میرا بڑا مصمم یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی, اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون جو ہے آپ بھی لڑ رہا ہے, حمزہ شہباز نواز شریف کا بھتیجا بھی ہے, شہباز شریف کا بیٹا بھی ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک طویل داستان ہے حقیقت پر مبنی, اٹک قلعے ہیں, 10 سال کی جلا وطنیاں ہیں. میرے دادا کی میت یہاں پہ آتی ہے, خاندان کا دوسرا فرد اس کو لید میں اتارنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو میں گزارش صرف ایک کر رہا ہوں کہ آج جو پاکستان کے سامنے چیلنجز ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں, ہمارے پولیس کے سپاہی شہید ہوتے ہیں, گزارش یہ ہے کہ آج دنیا ہمیں ڈو مور کا سبق دیتی ہے. آج جو ابھی ہارون بلور صاحب اور پھر مستونگ میں جو خودکش دھماکے ہوئے ہیں, آج اپنا جو ہے وہ پاکستان دوبارہ سے گرے لسٹ میں آ گیا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ پیسے نہیں ہیں بجٹ کے حوالے سے, اور دنیا جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے. ہندوستان جو ہے وہ بلوچستان میں خلفشار مچا رہا ہے. تو کیا اگر ہم مشاورت کی بات کرتے ہیں, کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. نواز شریف کا ذاتی ایجنڈا ہوتا تو لندن میں بیٹھ جاتا, کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہا ہوں, آج اس کو وہ اڈیالہ جیل میں ہے. وہ پاکستانی عوام کو پاس رہا ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں, پاکستان کے لیے, اور اکیلے نہیں, بند کمروں میں نہیں, تمام سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں, تمام سٹیک ہولڈرز ادارے ساتھ بیٹھیں اور ایک طریقہ کار بنائیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا اور مشاورت جو ہوگی کھلے عام ہوگی. جی بالکل. اس کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے کیا؟ آپ نے پارٹیوں سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہم بات چیت کریں, یہ نکات ہوں گے مشاورت کے, آئیں آگے بڑھیں؟ اور مشاورت آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ مشاورت سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو نہیں ہوگی, مشاورت تو ہوگی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو کیا وہ آپ کے ساتھ مشاورت کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں ایک مسلم لیگ نون کے رکن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ میں افواج پاکستان بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں اپنا جو ہے وہ ہمارے اور ادارے بھی ہیں, پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, سیاستدان ہیں. کیا اگر ہم آپس میں لڑیں گے؟ اور میری ایک گزارش سن لیں, بہت برا لگتا ہے مجھے, لیکن ہندوستان میں آج کئی
सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, अगर हिंदुस्तान को कोई चीज़ जोड़े हुए है ना तो वो जमहूरियत है। जमहूरियत में ख़राबी है और जमहूरियत, और ख़राबी है और जमहूरियत, और ख़राबी है जमहूरियत। और ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो लोगों को वोट डालने दें, इस जमहूरियत की गाड़ी को आगे चलने दें। 33 साल यहाँ पर माशाअल्लाह रहा, हमने सबक सीखा। अब मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ना मेरी ज़ात का मामला है ना नवाज शरीफ की ज़ात का मामला है, आए बैठे मिलें और हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, निगरान हुकूमतों को, मैं आपकी बात समझ गई कमीशन को, कि ये आने वाले इंतखाबात जो हैं फ्री एंड फेयर हों। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन हम उसके बावजूद जा रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर लोगों को ये महसूस हुआ कि रिजल्ट्स के हवाले से कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए नेक शुगर नहीं होगा। अगर आपने कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, आपके वालिद साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमें इलेक्शन रिजल्ट कबूल नहीं होगा अगर इलेक्शन जो है उसके अंदर पाया जाए कि धांधली हुई है। जी, अगर आप एक बड़ी जमात आके ये कहेंगे इलेक्शन के बाद कि हमें ये इलेक्शन जो है ये कबूल नहीं है, आपने कोई मुशावरत की है? जब आप कहते हैं मुशावरत आपने करनी है, नेशनल आपने कौमी पार्टी हुकूमत बनानी है, आपने बाकी सियासी पार्टियों के साथ कोई बातचीत की है? कोई किसी किस्म की डायलॉग हो रहा है आपका इन नुकात के ऊपर? नहीं, अब पीपल्स पार्टी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं, ANP के असफंद यार वली साहब भी ये बात कर रहे हैं। और अब क्योंकि 10 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, सब अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, बड़ा क्रिटिकल टाइम आ गया है, सब चाह रहे हैं कि हमारा वोटर जो है मोटिवेट हो। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम बड़ी जमातें जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमें कॉल्स आई हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया और कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि आप वापस मत आएँ, अपील का हम देख लेंगे, अपील हम आगे कर देंगे। तो कौन कॉल कर रहा है और कौन चाह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी वापस ना आएँ? ज़ाहिर है आपके ख़िलाफ़ कुव्वतें खड़ी हुई हैं मगर आप लोग नाम नहीं ले रहे। हकीकत जो है वो ये है कि नवाज शरीफ अपनी वतन की कॉल पर वापस लौट आया है। हमारे लोग यहाँ पे बात करते थे कि नवाज शरीफ अब नहीं आएगा, नवाज शरीफ NRO मांगेगा। नवाज शरीफ से कल मेरी मुलाकात अडयाला जेल में हुई है, लंदन में मुलाकात नहीं हुई है, और कौम ये सब कुछ देख रही है। और हम हर तरह के मुकदमात पहले भी फेस किए हैं। मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, 10 साल, मैं 10 दिन 10 हफ्तों 10 महीने की बात नहीं कर रहा, 10 साल की बात कर रहा हूँ। नैब के दफ्तर के बाहर मैं 6-6 घंटे बैठा करता था और फिर एक दिन मुशर्रफ साहब के अपने ही जर्नैल ने बुला के कहा कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ करप्शन हम नहीं कोई केस ला सके। तो ये अल्टीमेटली इज्जत होती है। लाख इमरान साहब गालियाँ निकालें, इमरान नियाज़ी कंटेनर पर चढ़कर हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करे, और आप बताएं, ज़रा सोचें ना, मुझे बताएं कि अलीम खान साहब, मैं ज़ाती बात नहीं कर रहा, जिनके ख़िलाफ़ कब्ज़ा ग्रुप के मुसलमान सबूत हैं, जहांगीर तरीन साहब जो करोड़ों के कर्जे जिन्होंने माफ़ कराए, उनके जहाज़ों पर इमरान सफ़र करते हैं, अपने दाएं बाएं अलीम खान को और जहांगीर तरीन को खड़ा करके कौन से इंसाफ की बात करते हैं? जो मर्ज़ी आप कह लें, मगर जो इमरान खान साहब हैं वो आज भी अपने जलसे कर रहे हैं। आपके जितने भी वर्कर्स हैं वो हिरासत में हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में अभी हिरासत में हैं, पता नहीं कितने छूटे कितने नहीं। आपके ऊपर ख़ुद एंटी टेररिज्म एक्ट का पर्चा हो चुका हुआ है, आपके बाकी लीडरान के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट का पर्चा हो चुका है, तो पोलिंग एजेंट तो आपके सारे गायब हो गए। इन हालात के अंदर आप वोटर्स को कैसे निकालेंगे और ये इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? अभी 2 दिन पहले हमारी रैली थी जो हमने एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने जाना था। आप ज़रा इंडिपेंडेंट लोगों से पूछें, बातें करनी बड़ी आसान है। हम 9 घंटे में धर्मपुरे पहुंच चुके और एक जज्बा था, पार्टी वर्कर्स थे। मगर फिर इमरान खान साहब और एतजाज़ साहब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या वजह है कि ये रैली एयरपोर्ट तक नहीं पहुंची। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और ये आज इमरान खान साहब ने कहा है कि वो छुप के बड़े खुश हो रहे थे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल करने नहीं लाया और वो पावर हंगरी हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए एतजाज़ अहसन साहब ने।
اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کا نام لے کے بھی انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اتنے بڑا مجمع جو ہے اپنے وہ تایا کو لے کے جا کے ان کا استقبال کرے. اعتزاز صاحب جو ہیں وہ مشرف کے دنوں میں نواشی پہ وکیل رہے. میرا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں میں اس لہجے میں تو ان کا جواب نہیں دینا چاہتا, لیکن اعتزاز صاحب آپ وہی ہیں نا جس کو حمزہ شباشی کی کال آئی تھی کہ اعتزاز صاحب نے مجھے کال کیا کہ میں فلاں پیٹرول پمپ پہ ہوں, وہاں سے مجھے تحریک اپنا جو عدلیہ بھاری تحریک ہو رہی تھی وہاں سے بٹھا لیں. تو اعتزاز صاحب آپ تو خود چھپے بیٹھے تھے, آج پہلی مرتبہ میں اپنی زبان کھول رہا ہوں. آپ کس منہ سے لوگوں کی بات کرتے ہیں, اور آپ آتے ہماری ریلی میں دیکھتے کہ کس طرح ایک عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ لوگ 25 جولائی کے کریں گے. اور رہے عمران خان صاحب, تو عمران نیازی صاحب پہلے آپ تحریک انصاف کے مرکز کے ساتھ تو انصاف کر لیں. آپ نے بتایا کہ کتنا جنون تھا, پھر کیوں نہیں آپ لوگ ایئرپورٹ پہنچ سکے؟ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں آپ کی کیا پہنچنا تھا. مشکلات تھیں؟ جب ہم مال روڈ پہ تھے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے, اب اپنا جو ہے وہ ہمیں کیسے ہم جائیں. آپ خود ماشاءاللہ ایک ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ ہیں, آپ کا فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہوں اور آپ ان کو لیڈ کر رہے ہوں, کیسے ممکن ہے کہ اس ہجوم میں سے نکل کر آپ ایئرپورٹ چلے جائیں. جس طرح لوہاری سے دھرم پورہ پہنچتے ہوئے ہمیں 9 گھنٹے لگ گئے. ایک اپنا جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے تو کچھ چھپا نہیں ہوا ہے. آپ انڈیپینڈنٹ آبزرور سے پوچھیں تو اس ہزاروں کے مجمع سے کیسے ہم نکل کر ایئرپورٹ پہنچ جاتے. اور گزارش یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ہزاروں لوگ نکلے وہی نواز شریف کا استقبال ہے, وہی نواز شریف کے موقع کے اوپر جو ہے وہ مور ثبت کرتا ہے کہ نواز شریف کا ناانصافی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ تسلسل جو ہے یہ چلے گا, پوری قوم دیکھ رہی ہے. مگر قوم نے اس لیے نہیں دیکھا چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر قدغن لگی ہوئی تھی. پیمرا کو اس وقت کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے, ہم نے نگران وزیر اعلیٰ کو بھی کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نہ بنیں. ہم نے الحمدللہ پورا میں نے احتجاج کیا, لیکن آج شہباز شریف پر بھی مقدمہ درج ہوا ہے دہشت گردی کا. حمزہ شہباز شریف پر ہوا, پیمرا کا چیئرمین تو شاہد خاقان خاقان عباسی نے خود لگایا تھا, سلیم بیگ. تو آج میڈیا اگر آپ کی ریلی کو نہیں دکھاتا اور اس طرح ایئرپورٹ کو کنٹرول میں لے لیا جاتا ہے اور وہاں پہ پیرا ملٹری ٹروپس ڈپلوائے کر دیے جاتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ آپ کو بھی کھل کے بتانا ہوگا کہ آج پاکستان کے اوپر حکمرانی کس کی ہے. یہی گزارش ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. اگر کون لوگ؟ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, یہ جو الیکشن کمیشن ہے, یہ نگران یہ الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا فرض ہے نا جی کہ اگر آپ کے ورکرز جو ہیں جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں, پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے. اور میری گزارش سن لیں آپ کہ جس دن ہم احتجاج کر رہے تھے اس دن عمران خان جلسہ کر رہے تھے یہاں پر, لاہور میں 144 تھی. عمران خان کے لیے قانون کچھ اور ہے, ہمارے لیے قانون کچھ اور ہے. نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں, ان کی آنکھیں بند ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اس کا ذمہ دار پھر الیکشن کمیشن ہے نا. پھر نہ بنتے کیوں آپ اپنا ڈال کون رہا ہے؟ سوال یہ ہے, حسن عسکری رضوی کے اوپر ہم ذمہ داری ٹھہرائیں, یا حسن عسکری رضوی کے بارے میں تو میاں نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ حسن عسکری رضوی جو ہے یہ کام نہیں کر رہا, کیئر ٹیکر یہ کام نہیں کر رہی, ان سے کروایا جا رہا ہے. تو کون کروا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کرا رہا ہے, کون کروا رہا ہے؟ میں سپریم کورٹ سے بھی کہتا ہوں, میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں, میں نگران وزیر سے بھی کہتا ہوں, نگران وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ پلیز یہ آپ کی نیشنل ڈیوٹی ہے کہ اس دفعہ انتخابات کو فری اینڈ فیئر ہوگا تو دنیا بھی پاکستان کی عزت کرے گا, قوم بھی فیصلے کو مانے گی. ورنہ خدا نہ خواستہ میں پاکستان کے لیے نیک شگن نہیں دیکھتا کہ یہ انتخابات اگر داغدار ہوئے منیزے بی تو یہ پاکستان کے لیے نیک شگن نہیں ہوگا اور پاکستان پوری دنیا میں تماشا بن کے رہ جائے گا. دیکھیے دھماکے بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور 2 کینڈیڈیٹ امیدوار جو ہیں وہ ان دھماکوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ نیکٹا چیف نے وارننگ دی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے. کیا آپ کو پرسنلی بھی کوئی دھمکی آئی ہے یا آپ کو کسی قسم کا خطرہ ہے جان کا؟ آج بھی اپنا جو ہے وہ کل اخباروں کی زینت تھی یہ اپنا خبر کہ حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہٹ لسٹ پہ ہے. آج بھی اپنا جو ہے وہ
ہماری میٹنگ ہو رہی تھی جلسوں کے حوالے سے، تو شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے تھریٹ آیا ہے اور ہائیسٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے آیا ہے. تو یہ ماحول تو ایسا ہے اور یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. حمزہ صاحب میں نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، مگر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی کیا سیاست ہوگی اس کے بعد. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی دلچسپی بھی ہے اور کیا سینیریو بنے گا الیکشنز کے حوالے سے، یہ سب ہم پوچھیں گے حمزہ شہباز شریف صاحب سے ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے آپ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس ریکنسیلیشن کی قومی حکومت سے جب ہم ابو دھابی کے اندر تھے تو ہمیں میاں نواز شریف صاحب تک کوئی رسائی حاصل نہیں تھی. وہ ہم سے بات کرنا چاہتے تھے، ان کی بیٹی ہم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر ہمیں آگے اندر آنے نہیں دیا گیا. یو اے ای اتھارٹیز اگر چاہتی تو ہم ان سے بات کر سکتے تھے، اور جس طریقے سے ان کو لے کے گئے ہیں تو ایسا ہمیں لگا کہ یو اے ای اتھارٹیز پہلے سے بات کر چکی تھی پاکستان حکام کے ساتھ. یو اے ای کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک ساورن کنٹری ہے، کیا معاملات ہیں، لیکن گزارش یہ ہے منیز بی بی کہ نواز شریف جو ہے اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اپنی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا بیوی کو چھوڑ کر وہ پاکستان آ گیا ہے. اپنی بیٹی کو ساتھ اڈیالہ جیل میں ہے، کسی اپنا جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بیٹھے ہوئے. اور نواز شریف کا پیغام گھر گھر گلی گلی لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے اور ترقی ہوئی ہے. آج شاید میں آپ کی والدہ کو بھی بہت مس کرتا ہوں، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں. وہ ایک بہت بہادر عورت تھیں اور جمہوریت کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آپ پوری قوم مس کر رہی ہیں ان کو. آج وہ ہوتی تو کم از کم آواز میں آواز ملاتی اور جو ناانصافیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی. تو قوم جو ہے ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ میرا فرض ہے. وہ ایک بہادر عورت تھیں، شکریہ. جمہوریت کی علم بردار تھیں. اور میں حمزہ صاحب آپ نے بھی دیکھیں، آپ یہاں پہ ہی تھے جب 12 اکتوبر ہوا، آپ کی سارا خاندان چلا گیا تھا، آپ یہیں پہ ہی تھے. آپ نے صحیح بتایا کہ آپ نے کورٹ کے چکر کاٹے، آپ نے بڑی مشکل دیکھی، مگر اس وقت جو ورکر تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا. اور ہم نے کیا دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ معاہدہ کر کے سعودی عرب چلے گئے. مجھے معلوم ہے کہ بڑا مشکل وقت تھا، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی انسان جیل میں بیٹھا ہو اور اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ رہے یا جائے. اس بار ان کا ورکر، ان کا ووٹر یہ پوچھتا ہے کہ اس بار معاہدہ تو نہیں ہوگا، اس بار ریکنسیلیشن کی بات تو نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کن نکات پہ ہوگی؟ کیا واپس یو اے ای جانا ہے؟ کیا واپس سعودیہ جانا ہے؟ میں دوبارہ کہوں گا، کیا یہ قوم نہیں دیکھ رہی کہ آج بیگم کلثوم نواز صاحبہ وینٹیلیٹر پر ہیں؟ کیا قوم یہ نہیں دیکھ رہی کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ ہے نا انصافی پر مبنی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا. آج فارمر چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس میں بہت لکوناز ہیں. ایس ایم ظفر صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے بہت کمزور فیصلہ ہے. تو قوم کیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ نواز شریف اپنی بیوی کو چھوڑ کر آج اڈیالہ جیل میں ہے؟ کیا قوم نہیں دیکھ رہی کہ اس کی بیٹی بھی آج جیل میں ہے؟ کیا قوم یہ نہیں دیکھ رہی کہ نواز شریف جو ہے وہ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا؟ تمام تر ان دعووں کے باوجود جو لوگ کہتے تھے سیاسی لوگ کہ جی نواز شریف نہیں آئے گا، نواز شریف آ گیا. اور قوم نے دیکھ لیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی کوئی نہیں نکلے گا، کچھ نہیں ہوگا، کس طرح جو ہے وہ عوام نکلی اور ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہوا، لیکن سوشل میڈیا پہ جو آپ کے انڈیپینڈنٹ انالیسس کرنے والے لوگ ہیں، اینکرز ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنا جو ہے ایک سمندر تھا لوگوں کا. اور انشاءاللہ تعالی تمام تر باوجود ان کوششوں کے کہ مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، گرفتار ہوتا ہے تو قمر الاسلام گرفتار ہوتا ہے، پیشی بھگتا ہے تو شہباز شریف بھگتتا ہے، جیل میں جاتا ہے تو نواز شریف جاتا ہے. لیکن ان تمام تر باوجود ہمیں اللہ پہ ایمان ہے اور مسلم لیگ نون کے ووٹوں پہ اپنا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ 25 جولائی کو شیر جو ہے اس پہ لوگ قوم مہر لگائے گی انشاءاللہ. حمزہ صاحب ایک اور بات لوگ بہت کہتے ہیں، کچھ اینکرز بھی کہتے ہیں، کچھ سیاستدان بھی کہتے ہیں. سیاستدانوں کو تو آپ نے جواب دے دیا، مگر یہ ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی
کوشش کی جا رہی ہے یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتی، مگر یہ ایک ہے کہ ایک پاور سٹرگل ہے شریف خاندان کے اندر. نام آپ کا آتا ہے، مریم صاحبہ کا آتا ہے. مریم صاحبہ نے تو دلیری کا ایک اپنا ثبوت دیا کہ انہوں نے وہ جیل میں چلی گئی. اب لوگ ان کو مانتے ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ جنریشن ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا کون اٹھائے گا. میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں کہ اب لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا جھنڈا کون اٹھائے گا. 10 سال مشرف دور میں میں یہاں پہ اکیلا تھا، جیلیں کاٹیں، اپنے بزرگوں کو اٹک قلعوں میں جا کے ملتا تھا. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے مجھے کہ جی شہباز شریف کو جدہ سے لے آؤ، نواز شریف کو یہاں پہ رہنے دو. میرے والد نے ایک بات کہی تھی کہ ان لوگوں کو کہتے ہو کہ اگر شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کا نہیں بن سکتا تو پھر ان کا کیسے بنے گا. اس وقت بھی شریف خاندان میں دراڑوں کی بات ہوتی تھی، آج بھی دراڑوں کی بات ہوتی. اسی گھر میں جہاں پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، مریم بہن اور ہم کھیلا کرتے تھے، یہیں پر بڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میں نے بہت 3 مرتبہ اپنے تائے کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ دیکھ لیا، 3 مرتبہ اپنے والد کو وزارت اعلیٰ پہ دیکھ لیا، دہشت گرد بنتے بھی دیکھا، لانڈی جیل میں بھی دیکھا، قیدی کے روپ میں بھی دیکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرا سیاسی تجربہ یہ کہتا ہے، جس کا جو نچوڑ ہے، جو جسٹ ہے، کہ ہر انسان اپنا مقدر لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اور یہ زندگی نفرتوں کے لیے بہت چھوٹی ہے. وہ میری بہن ہیں، وہ اپنی تقدیر لے کے آئی ہیں، نہ وہ مجھے کچھ دے سکتی ہیں نہ میں ان کو کچھ دے سکتا ہوں. ہم دونوں پارٹی کے ورکر ہیں، کارکن ہیں، کام کریں گے، پاکستان کے لیے کام کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں منیزہ بی بی، لوگ شکلیں بھول جاتے ہیں، لوگ عہدے بھول جاتے ہیں، لوگ مٹی میں چلے جاتے ہیں، اچھے کام یاد رہتے ہیں. تو آج اگر قوم نواز شریف کو اور شہباز شریف کو پذیرائی دیتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. حوالے سے مگر حمزہ صاحب، آپ نے ہمیشہ مشاورت کی بات کی، آپ کے والد نے مشاورت کی بات کی، مگر میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا اس سے پہلے کہ وہ پاکستان واپس آئے، انہوں نے کہا ہم تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات کرتے تھے، آج میں اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کون سا بیانیہ لے کے آگے بڑھیں گے؟ مریم نواز صاحبہ تو بیانیہ لیتی ہیں نواز شریف صاحب کا، مگر آپ پھر بھی مشاورت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے. 35 سال سے شہباز شریف یہی بات کرتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. تو پھر ڈفرینس آف اوپینین تو ہے نا حمزہ صاحب. میری گزارش سن لیں. یہ ایک پارٹی ہے، یہ پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک پارٹی جب فیصلہ کرتی ہے اس کے پیچھے سب چلتے ہیں. لیکن آپ کی سوچ کچھ اور ہے منیزے، میری سوچ کچھ اور ہے، لیکن ہمارا کاز ایک ہے. شہباز شریف آج نہیں 35 سال سے کہہ رہے ہیں. اور میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر نواز شریف اپنے ساتھ نا انصافی کی بات کرتے ہیں، اگر نواز شریف یہ کہتا ہے کہ کیس پاناما کا تھا، فیصلہ اقامہ پہ آیا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر نواز شریف سویلین بالادستی کی بات کرتا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ مگر میاں صاحب ابھی بھی سامنے آ کے کچھ لوگوں کے نام نہیں لیتے. جس طرح دھرنوں کے پیچھے وہ کہتے ہیں کوئی اور تھا، کہتے ہیں کوئی اور تھا، مگر نام نہیں لیتے. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کون تھی وہ قوتیں؟ کیا آپ کو بھی فون آئے ہیں جس طرح مریم صاحبہ کو فون آئے ہیں؟ دیکھیں میں ایک گزارش کروں، آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ اپنا جو ہے ماشاء اللہ کا دور جمہوریت دور سے بہت زیادہ ہے، 30-32 سالوں پہ محیط ہے. ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، اور ایک نیشنل ریکنسیلیشن جو ہے وہی وے فارورڈ ہے. یہ میرے دل میں بڑے زخم ہیں، میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے. میں بھی چاہوں تو باغی ہو جاؤں، نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے، پاکستان کی خاطر. اور ہمارے دشمن، ہمارے اپنا نیبرنگ دشمن ہیں جو ہمیں ہمارا پانی بند کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنا پاکستان کی دھرتی پہ آ کے بلوچستان میں بم دھماکے کرتے ہیں، مگر حمزہ سیبوٹاژ صاحب کرتے ہیں. یہاں پہ تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں اور ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ جو مودی کا یار ہے غدار ہے، غدار ہے. اب تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمے بنیں گے غداری کے. میں 2 باتیں کروں گا یہاں پہ آپ کو. ایک، قوم کو یاد ہے کلنٹن نے نواز شریف کو کہا تھا کہ $5 ارب لے لو، ہندوستان نے 5 دھماکے کیے، آپ دھماکے نہ کرو. نواز شریف نے کہا کہ میں $5 ارب کو ٹھکراتا ہوں، ہندوستان 5 دھماکے کرے گا، میں 6 دھماکے کر اس کا جواب دوں گا.
عمران نیازی صاحب نے خود کہا کہ یہاں پر طالبان کا دفتر کھلنا چاہیے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ بی آن ریکارڈ کہا تھا. تو وہ شخص جو یو ٹرن لینے کا ماہر ہے، اور میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ شہباز شریف کے خلاف 3 الزام لگائے، آج تک عدالت میں ثابت نہ کر سکے، جو وزیر اعظم بننے کے شوق میں اپنے پارٹی ورکرز کا قتل کر کر الیکٹیبلز کو جگہ دیتا ہے. اس کی پارٹی میں ورکرز روتے دھوتے ہیں کہ ہم نے سال سال قربانیاں دیں. آپ کے بھی ورکرز روئے دھوئے. زعیم قادری صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے تھے، مگر انہوں نے آپ کے خلاف پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ جی میں تو جوتے نہیں چاٹوں گا، اور اس طرح کی باتیں کر دی. ہم نے ورکرز کو ٹکٹس دی ہیں. زعیم قادری صاحب نے جو زبان استعمال کی، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. میں ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا، لیکن کس وقت آف کیمرہ میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ کیا تھی. لیکن یہ تو میں نہیں کہہ رہا، ان کے ورکرز فیصل آباد میں، ملتان میں، اپنا خیبر پختونخوا میں ان کے گھر کے آگے بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں، اور وہ رونا یہ روتے ہیں کہ ہم سے پیسے لیے گئے. عمران خان کی پارٹی پھر کون چلاتا ہے؟ وہی لوگ جو اپنے جہادوں کو پیش کرتے ہیں عمران خان کے لیے، وہی قبضہ گروپ جو عمران صاحب کی ATM مشینیں ہیں. آج یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ فیصلے کرتے ہیں، وہی اپنا جو ہے ان کے فیصلے چلتے ہیں، اور ورکر جو ہیں وہ روتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، دیکھیں میں ایک ورکر آدمی ہوں، میں مسلم لیگ نون کا سیاسی ورکر ہوں. 22 سال میں نے اپنا جو ہے نا وہ آٹے دھال کا باؤ مجھے پتہ ہے. 10 سال جو مشرف کے تھے نا، جب میں ایئرپورٹ پہ جاتا تھا تو لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے کہ حمزہ شہباز سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے، ہماری ACR خراب ہو جائے. میں نے سب کچھ دیکھا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں، غیب کا تو اللہ کو پتہ ہے، میں جوتشی نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان کے جھوٹے وعدے جو انہوں نے خیبر PK کے عوام سے کیے، یا الزام تراشیاں کی، یا یو ٹرن لیے، اس کا حساب عمران خان کو 25 جولائی کو دینا پڑے گا انشاءاللہ. مگر 25 جولائی کو جو کچھ بھی ہوگا، اگر آپ دوسری بڑی جماعت بھی بن کے ابھرتے ہیں، آپ ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس ریکنسلیشن کی، قومی حکومت کی کیا شکل ہوگی؟ کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے الیکشنز کے بعد ایک حکومت کے اندر تیار ہوں گے؟ دیکھیں آج مسلم لیگ نون کے جو تحفظات ہیں، اس پہ پیپلز پارٹی بھی آواز میں آواز ملا رہی ہے، اس میں ANP بھی آواز میں آواز ملا رہی ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو فیصلہ ہوگا. حتمی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے، میں تحریک انصاف کے ورکرز کی بات نہیں کرتا، میں عمران نیازی کی بات کرتا ہوں کہ عمران نیازی کو اپنے جھوٹ کا حساب دینا ہوگا. ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے اور عمران نیازی کو ایکسپوز کریں گے کہ اس نے کس طرح اپنے ورکروں کا قتل کیا سیاسی، کس طرح پیسے لے کے ان کے لوگوں نے ٹکٹیں بیچی، کس طرح انہوں نے یو ٹرن لیے، اور وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے والے عمران خان کس طرح سودے بازی کی. ہم تمام سیاسی جماعتوں کے بیٹھ کے عمران خان کو ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حمزہ شہباز صاحب ہمیں انٹرویو دینے کا، اور بیسٹ آف لک فار دی